نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اصلاً تو یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم کوئی چیز لیں یا خریدیں یا بڑا کوئی فیصلہ کریں، گھر ہے، گاڑی ہے، چھوٹی موٹی چیز ہو تو اس کے لیے بھی مختصر، لیکن جب کوئی بڑی چیز لینی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ استخارہ کیا جائے، اور استخارہ سے پہلے استشارہ، مشورہ۔ اب مشورہ آدمی کرتا ہے، بیگم سے کرے، والدین سے کرے، دوست احباب، جو قریبی ایسے لوگ ہیں جو سمجھدار ہیں، جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، ان سے مشورہ کر لینے کے بعد پھر استخارہ کرے، اور جس طرف اللہ اس کے دل کو مائل کرے وہ کام کر لے۔ اب اس سے اطمینان یہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کو کہ میں نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استخارہ کر لیا ہے، اب مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا کام بن گیا۔ چنانچہ اب وہ بالکل بھی اس حوالے سے مطمئن رہتا ہے کہ جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا۔ ہوتا تو ہر کام اللہ ہی کی مرضی سے، لیکن جب وہ استخارہ کر لیتا ہے تو اس سے اس بات میں اور مضبوطی آ جاتی ہے کہ چلو بھی یہ کام عافیت کے ساتھ ہو گیا، پھر کبھی بھی اس کو اس میں شک و شبہ نہیں رہتا۔ اور جب استخارہ نہیں کیا ہوتا تو دل میں خیال آتا رہتا ہے وہ پتہ نہیں صحیح کیا کہ نہیں کیا، صحیح کیا کہ نہیں کیا، کیونکہ ہم اصل میں اپنے بھلے برے کو بھی تو صحیح پہچانتے نہیں نا کہ ہمارے حق میں فائدے مند کیا ہے۔ تو اب ایک فیصلہ کر لیا، لے لیا، اب کیا کریں؟ اب وہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، دل میں پریشانی ہے یا غم ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ، استخارہ کرنا بھول گئے تھے، نالائقی ہو گئی، اس پہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، اب رحمت یہ فرما دیجئے کہ یہ جو چیز اب لے لی ہے اس میں برکت ڈال دیجئے۔ اگر پہلے نہیں تھی برکت، ہم نے استخارہ نہیں کیا اس لیے برکت نہ آئی ہو، تو یا اللہ آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، آپ اب بھی اس میں برکت ڈال سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے محض فضل و کرم سے اپنی عافیت کے معاملات اس کے ساتھ متعلق کر دیجئے، تاکہ ہم اس کی برکات سمیٹ سکیں، جو اس میں نقصان کا اندیشہ تھا یا اس کی بے برکتی کا خطرہ تھا، اس سے یا اللہ ہمیں بچا لیجئے، تاکہ ہم مزید کسی پریشانی میں نہ آئے۔ تو بس اس جذبے کے ساتھ اللہ سے مانگتا رہے، دعا کرتا رہے گا، تو اس کو اطمینان ہو جائے گا کہ میں نے اپنے رب سے مانگ لیا ہے اور اللہ نے اس کو اس طرح سے سمجھا، اس طریقے سے میرے لیے فیصلہ فرما دیا، اس پر وہ راضی ہو جائے گا۔ تو یوں اللہ سے دعا کرے، مستقل گڑ گڑا کے، گاہے گاہے جب بھی خیال آئے، جب بھی وسوسہ آئے، اور اگر کوئی اور شخص آ کے اس کو وسوسہ ڈالے، دل میں کوئی بات ڈالے، کہہ رہے تم نے یہ غلط کر دیا، یوں کر دیا، ایسے لو، تو کسی سے بات کرے ہی نہیں، انٹرٹین نہ کرے کسی کو۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے اس چیز کا رونا دکھڑا رونا شروع کر دیتے دوسروں کے سامنے، ہاں یہ بڑا مسئلہ ہو گیا، پتہ نہیں ابھی صحیح لیا ہے کہ نہیں لیا، غلط ہو گیا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ مہنگی پڑ گئی، مجھے لگ رہا ہے کہ نقصان ہو جائے گا، پتہ نہیں آگے کیا ہو۔ تو یہ جب کرتے ہیں تو اگلا بھی جو ہے وہ اگر بہت مخلص ہو تب بھی کہ سمجھدار نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دیندار نہ ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے کو اچھی طرح جانتا نہ ہو، تو صرف ظاہر میں کوئی بات کہہ دے گا۔ اگر ہمارا خیر خواہ ہے تب بھی ہماری ہاں میں ہاں ملا کے کہہ دے کہ ہاں یار میں نے تمہیں پہلے کیوں نہیں پوچھا ہے، گڑبڑ کر دی، تو وہ بات اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ دو تین لوگ اگر یہ کہہ دیں تو دل میں یہ خیال ہے ہاں واقعی میں نے تو دھوکہ کر لیا۔ تو یہ اسی لیے یہ جو بیع کا سلسلہ ہے اس میں شریعت کا ایک حکم یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ ہو جائے تو اس میں کوئی اور آدمی آ کے نہ بتائے اچھا تم نے اتنے کی لے لی، او ہو میں تو فلاں جگہ دیکھا تھا وہاں پہ اتنی سستی تھی، تم نے مہنگی لے لی، یہ صحیح نہیں پڑی۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے ایسی بات کہنا۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ کوئی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے، مثلاً کسی نے کوئی چیز خریدی، ان کا معاملہ چل رہا تھا، یہ کوئی ڈیل کر رہے تھے، تیسرا آدمی بیچ میں آ کے نہ کہے کہ ارے مجھ سے آپ اتنے میں لے لیجیے، میں اس سے سستے میں دے دوں گا، نہ کسی کا سودا خراب نہ کرے۔ دھوکہ ہونے کا الگ بات ہے، کوئی دھوکہ دے رہا ہے تو اس کو بتانا ایک الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں لوگوں کے پاس اپنی اتنی عقل ہوتی ہے کہ وہ اپنے طور پر ڈیل کر لیں، بیچ میں ان کو انٹرپٹ کر کے ان کے معاملات کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اور دل میں بعد میں وسوسہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس وقت تو دیکھ لیا، بعد میں جا کے کہہ رہے ہیں او ہو آپ نے تو غلط سے سودا کر لیا، میں تو خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یہ مخلص نہیں ہوتے، یا تو وہ حاسدین ہوتے ہیں یا آپ کے یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا خیر خواہ، وہ نہیں ہے۔ خیر خواہ ہوتے تو وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کی طرف سے یہی معاملہ تھا، اللہ نے اسی طرح سے کیا ہے، اسی میں خیر ہوگی، اسی میں اللہ اس کو برکتیں دے دیں گے، بلکہ وہ آپ کے پاس آ کے آپ کو دعا دیتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ اس کے اس کام میں برکت ڈال دیجیے، ابھی اس نے جو بھی کر لیا معاملہ اسی میں خیر ڈال دیجیے۔ تو وہ آپ کا گویا خیر خواہ ہوتا، سمجھدار آدمی ایسا ہی کرتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ غلطی ہو گئی، استخارہ نہیں کیا تھا، مشورہ نہیں کیا تھا، تو اب جو معاملہ ہو گیا اس پر چلے،
اسی پر رہے، یہ سمجھے کہ اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا، تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی، اور اسی پر صبر کر کے رہے اور اللہ سے مانگتا رہے کیا، یا اللہ اب جو ہو گیا اسی میں خیر ڈال دیجیے، پہلے خیر نہیں مانگی اب خیر مانگ لیں۔ خیر مانگنے کا تو کام ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے، دائمی طور پر ہمیں ہر چیز میں خیر چاہیے جب تک وہ چیز ہمارے پاس ہے، تو یا اللہ اس میں اب خیر ڈال دیجیے، یا اللہ اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی ہے تو اس سے بچا لیجیے، یوں اللہ سے مانگتا رہے گا، اطمینان ہو جائے گا، لوگوں سے مشورے اپنا کرتا پھرے۔ تو قرآن میں آتا ہے نا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی بات کا فیصلہ کر لیا، اس کام کو کر لیا، تو یہ احمق لوگ ہوتے ہیں کہ اس کے بعد بیٹھے ہوئے اب سوچتے رہتے ہیں ہائے پتہ نہیں اب کیا ہوگا، نہیں اب اللہ پر بھروسہ، کیونکہ نقصان لکھا ہے، نقصان اللہ ہی اگر ہمارے لیے نقصان طے کر چکے ہیں، تقدیر میں لکھ چکے ہیں، تو میں اس کو بدل تو سکتا نہیں، تو اس نقصان پہ آدمی صبر سے رہے، کوئی بات نہیں، کتنے بڑے بڑے مشکلات سے، کتنے برے برے حالات سے آدمی نکل کے آ جاتا ہے، ذرا پیچھے غور کرے، دیکھے کہاں تھا، کیا ہو گیا، کن حالات میں شروع کیا تھا، کہاں پر ہوں، کل کیسے حالات تھے، آج کیا ہے، پچھلی جنریشن کا خیال کریں، ہمارے والدین کس حالات میں رہتے تھے، ہم کہاں ہیں، تو زمانہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے، حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن بھروسہ اللہ پر کم سے کم ہوتا جائے، یہ تو بڑی ناشکری ہے، تو اللہ پر اعتماد ہو، بھروسہ ہو، توکل ہو، اور اللہ سے خاص تعلق رکھ کے چلتا رہے، اپنی محتاجی بھی بیان کرتا رہے، یا اللہ میں بڑا کمزور ہوں، کسی امتحان کے متحمل نہیں، میں اس کو تحمل نہیں کر سکتا ہوں، تو آپ مجھ پر ایسا کوئی امتحان نہ ڈالیے، عافیت کے ساتھ رکھیے، اور اے اللہ اگر آپ نے کوئی امتحان ڈالنا مقدر میں کر ہی دیا ہے تو مجھے صبر اور حوصلہ عطا فرمائیے، برداشت کرنے کی صفت اور صلاحیت عطا فرمائیے، اور اپنے شاکرین میں، اپنے شکر کرنے والوں میں میرا شمار رکھیے، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعلق بھی رہے گا، پریشانی بھی دور رہے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔